تو ہم سب سے پہلے اپنے پیدائش کے مقصد کو بھولتے جا رہے ہیں، اس لیے ہمارا نفس خراب ہو رہا ہے۔ نفس کی خرابی کا ایک سبب یہ بھی ہے غفلت اور لاپرواہی۔ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی سوچ نہیں رہے، کچھ بھی سمجھ نہیں رہے، غور کرتے ہی نہیں، بالکل سستی چھائی جا رہی ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، بس کاٹتے جاؤ، کسی طریقے سے کام چل جائے، اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ غفلت، سستی، کاہلی، یہ بھی چیز ہمارے نفس کو خراب کرنے والی ہے۔ ہمارے نفس کے خراب کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دنیا سے زیادہ محبت کرنے لگے ہیں، دنیا کے پیچھے زیادہ پڑ گئے ہیں، جبکہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ دنیا کے پیچھے پڑنا یعنی اس کے مال کے پیچھے پڑنا، ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے قانون پر نہیں چلتے۔ سنن ابی داؤد کتاب الملاحم کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4297، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، قریب ہے کہ دنیا کی قومیں آپس میں مل کر تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا اس دن ہم لوگ کم ہوں گے؟ کہا اس دن تم لوگ بہت زیادہ ہوگے، وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حالت یہ ہوگی گویا کہ سیلاب کے جھاگ ہو۔ سیلاب میں جو جھاگ نظر آتا ہے اوپر سے، تمہاری حالت بالکل جھاگ کی طرح ہوگی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب دبدبا ختم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ناپسندیدگی، یعنی موت کو تم ناپسند کرو گے، دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے، لیکن یاد رکھو دنیا نہ کسی کو ملی ہے اور نہ ملنے والی ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو مال دے رہا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو بھی اللہ مال دے رہا ہے اور زیادہ مال دے رہا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کی کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے۔ علامہ اقبال نے یہی کہا تھا نا کہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور، کہ مسلمانوں سے صرف حور کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو جو مسلمان نہیں ہے زیادہ مال دے رکھا ہے۔ تو یہ مال ان لوگوں کے لیے آزمائش ہے، اور کافروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے دنیا جو ہے ایک جنت ہے۔ آخرت مومنوں کے لیے ہے، وہاں آخرت میں تمام چیز مومنوں کے لیے ہونے والی ہے، جو ایک دنیا اور ہے جہاں اللہ تعالیٰ انصاف کا ترازو قائم کرے گا، عمل کرنے والوں کو دے گا، جو عمل نہیں کرتے اس کا نقصان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تعلق سے یہ بھی کہا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6425، فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتلہیکم کما الہتہم۔ دیکھو مجھے غریبی کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی قسم میں غریبی تمہارے تعلق سے نہیں ڈرتا، مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا تمہارے پیچھے آ جائے گی اور دنیا تمہارے سامنے آ جائے گی، تم دنیا کو پانے کے لیے کوشش کرو گے جس طریقے سے ان لوگوں نے کوشش کی تھی، اور ایک دوسرے سے آگے بھاگو گے، کیا ہوگا؟ دنیا تمہیں غفلت میں ڈال دے گی۔ جس طریقے سے ان لوگوں کو مال نے غفلت میں ڈال دیا تھا، اس طریقے سے مال بھی تم لوگوں کو غفلت میں ڈال دے گا، دنیا بھی تم لوگوں کو غفلت میں ڈال دے گی، اور تم لوگ غافل ہو جاؤ گے۔ دنیا کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی کہا کہ آدمی بوڑھا ہوتا جا رہا ہے لیکن دنیا میں رہنے کے لیے اس کا دل جوان ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6420، لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین فی حب الدنیا و طول العمل۔ آدمی بوڑھا ہو رہا ہے لیکن دنیا کے معاملے میں وہ اس کا دل جوان ہو رہا ہے، دنیا میں اور زندہ رہے، و طول العمر، اور لمبی لمبی خواہشیں۔ ہمارے نفس کو خراب کرنے کا جو ذریعہ ہے لمبی لمبی خواہشیں، لمبے لمبے خواب ہم دیکھتے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ہمارے نفس کے خراب ہونے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہمارا کمائی کا جو ذریعہ ہے اکثر حرام کا ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ ہمارا نفس حرامی کی طرف چلا جائے گا اور حرام جیسے کام کرنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے کہا تھا، مومنوں سے کہا تھا کہ وہ حلال کمائے اور حلال کھائے۔ کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا تھا لوگوں کو کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیز صحیح ثابت ہو جائے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ تم لوگ مال کمانے کے لیے یہ نہیں سوچو گے کہ وہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے، بس مال آنا چاہیے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2083، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَم مِّنْ حَرَامٍ۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے لوگوں پر کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ اس لیے بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ ہماری حالت تو یہ ہو گئی ہے عیش کر لو کہ دنیا دوبارہ عیش کرنے کو ملے کہ نہ ملے۔ آج کل دنیا میں عیش کرنے والے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دنیا سے تنگ آ کر اتنا زیادہ ان لوگوں نے عیش کر لیا ہے وہ مر جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیا کریں گے دنیا میں زندہ رہ کر؟ کیونکہ تمام عیشوں کے ریکارڈ ان لوگوں نے توڑ دیے۔ تو ہم لوگوں کی جو خواہشیں ہیں اگر زیادہ لمبی خواہشیں ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہ نفس ہمارا خراب ہوتا چلا جائے گا۔ نفس کے خراب ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ہم جنازے کو اپنے کندھے سے اٹھا کر قبرستان تک پہنچاتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچتے کہ جی میں نہیں مرنے والا ہوں، فلاں آدمی مرے گا۔ عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں، جبکہ آج نہ کل ہر ایک کو جانا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 11۔ جاؤ زمین میں گھومو، دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو برباد کر دیا۔ آج دنیا کے اندر اس کے کھنڈرات باقی ہیں۔ بڑے بڑے لوگ چلے گئے، بادشاہ لوگ چلے گئے، چودھری لوگ چلے گئے، ان کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ کس کام کے تھے؟ جس کام کے لیے تھے وہ کام ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ دنیا سے وہ مٹ گئے، ہمیں بھی مٹ جانا ہے، چلے جانا ہے۔ ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، اس لیے ہمارا نفس خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم عبرت حاصل کر لیں جی فلاں کا نقصان ہوا، میرا بھی کہیں ہو جائے گا، فلاں آج مرا کہ میری موت بھی ابھی آ جائے، عبرت اگر حاصل کر لیں اور سوچنے لگیں تو ہمارا نفس جو خرابی کی طرف جا رہا ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ نفس کے خراب ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ نوٹ کمانا ہو، بالکل عقل کا استعمال کریں گے، کیسے نوٹ آئے گا، کس طریقے سے آئے گا، پیسہ کیسے ملے گا، کس طریقے سے آدمی حاصل کرے گا۔ لیکن دین کے معاملے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے مقصد کے بارے میں کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، اتنا بڑا جسم کیوں دیا ہے، کس کام کے لیے دیا ہے، اگر لوگ عقل کا استعمال کر لیں تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 189۔ کہ دل بھی ہیں سمجھتے نہیں ہیں، آنکھ بھی ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ سمجھتے بوجھتے بھی صحیح طریقے پر نہیں آ رہے، کان بھی ہے صحیح چیز نہیں سنتے۔ یہ تو چوپائے ہیں جانوروں کی طرح، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نفس خراب ہوتا جا رہا ہے۔ مال کی محبت، ہمارا نفس خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اب نفس کا ہم تزکیہ کیسے کریں؟ اپنے آپ کو ہم صاف کیسے کریں؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کا محاسبہ کریں کہ میں نے صبح سے شام تک کتنے کام کیے، کیا کیا کام صحیح تھا، کیا کیا کام غلط تھا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے فائدہ ہے۔ میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد دلانا چاہتا ہوں جو انہوں نے کہا تھا، سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2459۔ کیا کہا؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو اپنے آپ کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اپنے آپ کا حساب لے لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے تو ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ صحیح طریقے سے کر لیا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ صحیح لوگوں کی مجلسوں میں رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے ہم نیک بنیں گے۔ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند، جیسی سنگت ویسی رنگت۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 45 حدیث نمبر 2628۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں کہ ہم توبہ استغفار کریں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کرو۔ سورہ نور سورہ نمبر 24۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کا تزکیہ نفس ہو جائے، ہمارا نفس کا تزکیہ ہو جائے، ہم آخرت کو یاد کریں۔ صحابہ کرام آخرت کو یاد کرتے تھے کہ ایک دن آنے والا ہے جہاں ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے قبر کے جو منظر بیان کیے گئے اسے یاد کریں، نیک لوگوں کی مجلسوں میں رہیں۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں
جب قبرستان جاتے تو روتے تھے۔ سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2308۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کا تزکیہ ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم موت کو بہت زیادہ یاد کریں۔ جتنا زیادہ آپ موت کو یاد کریں گے آپ برائی سے دور رہیں گے۔ عقل مند وہی ہے جو موت کو بہت زیادہ یاد کرے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4259۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عقل مند کون ہے؟ نبی نے کہا اکثرہم للموت ذکرن، جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَٰئِكَ الْأَكْيَاسُ، جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کے والی چیزوں کی تیاری کرتا ہے، سب سے عقل مند وہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ دل کیا معلوم کب پلٹ جائے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر رکھے، کیونکہ یہ دل کی بڑی اہمیت ہے، اور دل ہی تو ہے آدمی کو صحیح راستے کی طرف لے جائے یا غلط راستے کی طرف لے جائے۔ جو حدیث کے اندر آیا کہ دیکھو جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح رہا سب کچھ صحیح، وہ غلط ہو گیا ہر چیز غلط ہے۔ ہم اور اب چاہتے ہیں کہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ یہی زبان ہے، اگر ہم نے اس کو سنبھال لیا تو ہمارا نفس صحیح ہو جائے گا۔ کیا کہا گیا حدیث کے اندر؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6474، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، یعنی اپنی زبان کی ضمانت دی اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دی تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو زبان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اگر ہم زبان پر کنٹرول کرتے ہیں، صحیح بات بولتے ہیں تو ہمارا فائدہ۔ آپ یاد رکھیے ہمارے پاس دو فرشتے لگے ہوئے ہیں، اچھی چیز لکھنے والے بھی اور بری چیز لکھنے والے موجود ہیں۔ اگر ہم اس کا خیال کریں گے اور ہم سوچ لیں گے کہ بس ہماری زندگی میں اچھے فرشتے اچھی بات لکھیں، تو دیکھیے کس طریقے سے ہمارا نفس سدھر جائے گا۔ تو یہ چند باتیں ہیں کہ ہم اس طریقے سے اپنے نفس کو سدھار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کا تزکیہ کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔